بسم اللہ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز ساتھیوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیر عافیت سے ہوں گے اور میں آپ کا ویلکم کرتا ہوں ہماری اس قرآن پوڈ کاسٹ میں. قرآن پوڈ کاسٹ جہاں پہ ہم کرتے ہیں قرآن کی باتیں اور قرآن سے باتیں. میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد اماد. میرے ساتھ ہے میرے کو ہوسٹ استاد ہارون صدیقی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایمان بھائی جزاک اللہ خیر. ہارون بھائی، آج کی جو ہماری نشست ہے جی اس والی ویڈیو میں کچھ آیتیں ہیں جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا. جی پریویس ویڈیو ہمارا سٹاپ ہوا سورۃ البقرہ کی، ہم تفسیر کر رہے ہیں اور آیت نمبر 163 پر ہم نے جو ہے اینڈ کیا تھا، جی جی جس میں اللہ تعالیٰ ابراہیمک ریلیجن کے تینوں گروپس کو، یہودی، عیسائی اور مسلمانوں کو ایڈریس کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، لا الہ الا ہوا الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی نہیں ہے اور وہ رحمان ہے اور رحیم. اب ہماری آیت سٹارٹ ہو رہی ہے 164 سے. یہ آیت جب میں پڑھ رہا تھا تو مجھے کلک ہوا کہ اس کے اندر ضرور کچھ نہ کچھ سائنٹیفک جو ہے انپٹس ہونے چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ دو تین مختلف جو ہے چیزوں کو ہائی لائٹ کر کر بتا رہی ہے. اور اس والی آیت کا خاص طور سے 164 کا جو اینڈ ہے وہ بڑا جو ہے غور طلب ہے. اللہ کہتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. اللہ اس کے اندر بات کر رہی ہے زمین اور آسمان کی، اللہ اس کے اندر بات کر رہی ہے رات اور دن کی، اللہ اس کے اندر بات کر رہے ہیں سمندر پر چلنے والی کشتی کی، اللہ اس کے اندر بات کر رہے ہیں بادلوں کی، ہواؤں کی، اور آخر میں اللہ کہتے ہیں کہ بارش بھی برساتا ہوں، زمین بنجر ہوتی ہے اس کو زندہ بھی کرتا ہوں. اور کھٹکھٹا رہے ہیں اللہ ہمارے انٹلیکٹ کو، کہہ رہے ہیں کہ یہ آیتیں ہیں ان کے لیے جو عقل رکھنے والے ہیں. اور میں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس آیت کو، اور اس کے اندر کیا پیغام دے سکتے ہیں لوگوں کو؟ تھوڑا اس کو ذرا آپ کھولیے گا. 164. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاک اللہ اماد بھائی. بہت ہی امپورٹنٹ ہے آیات. اور سب سے پہلے تو میں اس کو تھوڑی سی کنیکٹیوٹی بتا دوں کہ جیسے ہم سورہ بقرہ کو ہم نے ڈفرینٹ پارٹس میں ڈیوائڈ کیا ہے اور ہر پارٹ جو ہے اس کا ایک ریلیشن ہے اس کے پچھلے پارٹ کے ساتھ. اور ڈیفینیٹلی یہ والا جو حصہ ہے اس سے پیچھے جو آیات گزری ہیں اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیوز اور کرسچن سے خاص طور پہ بات کی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ایک نئی امت دینے کی اور امت کی آئیڈینٹیفیکیشن دینے کی. امت تو ایک ہی ہے، اس میں ایک مسلمانوں کی حیثیت سے الگ آئیڈینٹیفیکیشن دینے کی بات کی ہے، اور اس کے بعد اس کو دوبارہ واپس جوڑا ہے. اور آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ریمائنڈر کیا ہے کہ تم سب کا خدا جو ہے وہ ایک ہی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے اور بےحد ہی رحمان اور بےحد ہی رحیم ہے. اس کے بعد پھر یہ والا جو پارٹ سٹارٹ ہو رہا ہے بات بھائی، پھر اس رحمان اور رحیم کی رحمتوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اب ایک جنرل ٹاک ہے، یہ کسی ایک پرٹیکولر اس سے ریلیٹ نہیں ہے کہ یہ صرف جوز کے لیے ہے، کرسچن یا مسلمانوں کے لیے نہیں. اب یہ ایک ویری ویری جنرل ٹاک ہے تمام لوگوں کے لیے جو بھی دنیا میں موجود ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کو بتا رہے ہیں کہ بھائی دیکھو ان فی خلق السماوات والارض، کہ میں ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ہوں، دس از مائی کریشن، یہ میں نے بنایا سب. اللہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم اس چیز پہ غور کرو کہ کس طرح سے اختلاف اللیل والنہار کے دن اور رات کے اندر فرق ہے، کیسے یہ جدا جدا ہیں، کیسے یہ الگ ہیں، اور کس طرح سے جو ہے یہ کشتیاں جو پانی میں تیر رہی ہیں یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہیں، یہ جاتے ہیں آپ ان سے نفع حاصل کرتے ہیں. اور پھر کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نفع کو مزید ایکسپلین کر رہے ہیں. اب کنیکٹیوٹی دیکھیے کہ پہلے اللہ نے اس سے اوپر والی آیت میں کیا کہا کہ میں رحمان اور رحیم ہوں، تم سب کا خدا، سارے سب سے بات کی. اس کے بعد ایک جنرل کنورسیشن میں اور اپنی رحمان اور رحیم ہونے کی ڈیفینیشن کیسے بتا رہا اللہ کہ انا فی خلق السماوات والارض، کہ میں ہوں وہ جس نے کریٹ کیا یہ سب کچھ. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے بتا رہے ہیں اس کے بعد آگے کہ جب میں نے کریٹ کیا اور میں نے یہ دن اور رات بنائے اور میں نے یہ کشتیاں بنائی اور اس کشتیوں کو استعمال کر کے تم نفع کما رہے ہو، ان کشتیوں کو میں تمہارے لیے فائدے ہیں، ان سے تم جو ہے وہ کیا کرتے ہو، جہاز رانی کرتے ہو. تو اسی نفع کو لے کر کے پھر اللہ ایک اور اس کو ایکسپلین کرے کہ نفع ہوتا کیا ہے. یعنی کہ ایک طرح سے کیا کہہ رہے ہیں اللہ کہ زمین پہ جب بارش آتی ہے، آسمان سے جب پانی گرتا ہے تو وہ پانی جو ہے، جو مردہ زمین ہے جس کے اندر جان نہیں ہے، اس کے اندر جان پیدا کر دیتا ہے. یہ ہے نفع، یہ ہے فائدہ، یہ ہے وہ چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اس کی قدرت میں، اس کے کنٹرول میں ہے کہ وہ آپ کو دے سکتا ہے. وہ نفع آپ کو کس طرح سے دے سکتا ہے؟ کیونکہ اس کی قدرت ہے. کیوں اس کی قدرت ہے؟ کیونکہ اس نے یہ زمین اور
کائنات بنائے ہیں. اور یہ اس نے کیوں بنایا ہے؟ کیونکہ وہ رحمان اور رحیم ہے. اور وہ رحمان اور رحیم ہے، اور اس کی جو سب سے بڑی کوالٹی ہے وہ کیا ہے؟ کہ وہ ایک ہے. اس آیت کو ایسے پیچھے کی طرف جاتے جائیں، اس کی خصوصیات کو پڑھتے جائیں، اور یہ ایک ہی چیز پہ لے کے جائے گی کہ وہ ایک ہے. اور اینڈ ہی نوز اینڈ ہی کنٹرولز ایوری تھنگ. اتنی خوبصورت آرکیٹیکچر ہے. دیکھیے آپ اس کے بعد اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تو پھر ہم پانی برساتے ہیں، پھر اس میں سے دوبارہ جو ہے وہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں جس کے اندر کیا ہے کہ فوائد ہیں آپ کے لیے. تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ کنٹرول کرتے ہیں ہواؤں کو. اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمیں یہ بات سمجھانے کی کوشش کریں کہ دیکھو، اگر تم عقل رکھتے ہو، اگر تمہارے پاس عقل ہے، تو ان ساری چیزوں کو سوچو کہ خود بخود کیسے ہو رہی ہیں. اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سسٹم تو ہوگا نا، کچھ تو ہوگا نا. اب سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنس کہتی ہے جی اس کے اندر بڑا زبردست سسٹم ہے، اور یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے، یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے، یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے. ایکسلنٹ. لیکن یہ سب کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ میری بات غور سے سنیے، اور یہ کلپ ایسے نکالنا چاہیے کہ یہ سب کس وجہ سے ہو رہا ہے. یہ سب اس وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ یہ ایوالو ہوا ہے آہستہ 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 سائنٹیفکلی. تو بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں کہ اوہ ٹھیک ہے، تو یہ ایوولوشن ہے، چیزیں ایوالو ہوئی ہیں آہستہ آہستہ. ٹھیک ہے نا. ان کے پیچھے ایک کوئی نیچرل پاور ہے، کوئی ایک نیچر ہے. نیچر از دا پاور اٹ سیلف. چیزوں کی جو خصوصیات ہیں، فار ایگزامپل میری ڈیسک ہے یہ، ٹھیک ہے، میری ٹیبل ہے، اس کی خصوصیت کیا ہے کہ یہ ہارڈ ہے. ٹھیک ہے. اس کے ہارڈ ہونے کی جو خصوصیت ہے نا، یہ اس کی پاور ہے، یہ اس کی نیچرل پاور ہے. تو یہ جب کسی دوسری چیز کے ساتھ ملے گی تو کوئی تیسری چیز بنے گی. مثال کو سمجھیے. ٹھیک ہے. تو لوگ اس بات پہ یقین کرتے ہیں، کر رہے ہیں کہ یہ چیزوں کے ملنے سے، نیچر کے ملنے سے جو چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، یہ آٹومیٹکلی اس طرح سے سسٹم آہستہ آہستہ خود بخود سارے سسٹم بن گئے. جبکہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، میں نے بنایا. یہ جو کچھ ہو رہا ہے A to Z، جو کچھ ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے، میرے حکم سے ہو رہا ہے، مجھے پتا ہے یہ ہو رہا ہے، اور اس کو میں نے ایسے ڈیزائن کیا، میں اس کا آرکیٹیکٹ ہوں. اگر تمہارے پاس ذرا سی بھی عقل ہے تو سوچو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، اگر آپ عقل رکھتے ہو تو. آیاتی لقومی یعقلون، ان نیشنز کے لیے، لوگوں کے لیے، قبیلوں کے لیے، اجتماعی لوگوں کے لیے. قوم کا لفظ یوز ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا نفس آیات لنفس یعقلون. اللہ نے یہ نہیں کہا آیاتیں کہ ایک آیت کہ ایک آیت یا ایک آیات ہیں، یہ آیات ہیں کس کے لیے؟ ایک آدمی کے لیے. نہیں نہیں، پوری قوم. اجتماعی طور پر جو لوگ بیٹھتے ہیں، سوچتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، تھنک ٹینک بناتے ہیں، اللہ کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، فکری نشست کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن پہ تدبر کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہیں. اور انڈیویجول بھی ڈیفینیٹلی، بٹ اس کا اجتماعی اثر ہونے والا ہے. تو عماد بھائی، یہ آیت ان لوگوں سے مخاطب ہے، خاص طور پہ جو لوگ اس ساری کائنات کو، سسٹم کو، ہر چیز کو کہتے ہیں کہ نیچر ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس میں کوئی رول نہیں ہے، اس کا کوئی کردار نہیں ہے، اس کی کوئی وہ نہیں ہے، دیر از نو گاڈ. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہے.